یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جہاں صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی چولہوں کا دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں کی زندگی سادہ تھی مگر دلوں میں جذبات بہت گہرے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک حلیمہ نامی عورت رہتی تھی جو اپنی مٹھائیاں بنانے میں مشہور تھی۔ اس کے ہاتھ کی سوئیاں اور گاجر کے حلوے کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی تھی اور لوگ دور سے ہی پہچان لیتے کہ آج حلیمہ کے گھر کچھ خاص بن رہا ہے۔ حلیمہ کی شہرت کا راز صرف اس کا ہنر نہیں تھا بلکہ اس کا صاف دل بھی تھا۔ جب بھی گاؤں میں کوئی خوشی یا تقریب ہوتی لوگ حلیمہ کو آواز دیتے وہ آ کر کچھ میٹھا بنا دے، اور حلیمہ ہمیشہ خوش دلی سے سب کی مدد کرتی، کبھی انکار نہ کرتی۔ اسی محلے میں ایک زلیخا خاتون بھی رہتی تھی جو اکثر اپنی کھڑکی سے حلیمہ کو کام کرتے دیکھتی رہتی، مگر ان کی نظر حلیمہ کے ہنر پر نہیں بلکہ اس کی عزت اور محبت پر ہوتی تھی جو اسے گاؤں والوں سے ملتی تھی، اور یہی بات اس کے دل میں چبھتی رہتی۔ ایک دن گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی کی شادی طے پائی۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس خاص موقع پر حلیمہ سے اس کا مشہور گاجر کا حلوہ بنوایا جائے۔ یہ حلوہ صرف میٹھا نہیں ہوتا تھا بلکہ اس میں کیسر، بادام اور الائچی کا ایسا حسین امتزاج ہوتا تھا کہ جو ایک بار چکھ لیتا وہ تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ حلیمہ نے دل لگا کر تیاری شروع کی، دودھ کو دیر تک پکایا، گاجروں کو باریک کش کیا اور ہر چیز کو بڑی احتیاط اور محبت سے تیار کیا، کیونکہ اس کے لیے یہ صرف ایک کھانا نہیں بلکہ اس کی محنت اور عزت کا سوال تھا۔ جب حلیمہ چولہے پر حلوہ پکا رہی تھی تو اس کی خوشبو نے پورے محلے کو مہکا دیا۔ یہ خوشبو صرف لوگوں کو نہیں بلکہ نیتوں کو بھی بے چین کرنے لگی۔ زلیخا خاتون اپنے گھر میں بیٹھی یہ سوچنے لگیں کہ آخر حلیمہ ہی کیوں، ہر کسی کی پسند بنی رہتی ہے۔ انہیں اپنا ماضی یاد آیا جب وہ جوان تھیں اور جب بھی کچھ کرنا چاہتی تو لوگوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے طعنے ملتے تھے۔ یہ احساس محرومی آہستہ آہستہ حسد میں بدل چکا تھا۔ شام کے وقت جب حلیمہ حلوہ تیار کر کے باورچی خانے سے باہر نکلیں تو زلیخا خاتون نے موقع غنیمت جانا اور چپکے سے اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے حلوہ چکھا، ذائقہ واقعہ بے مثال تھا، مگر دل میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اسی لمحے انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی جیب سے کڑوے کریلے کا چورن نکالا اور خاموشی سے حلوے میں ملا دیا، پھر ایسے نکل گئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شادی کا دن آیا، رسمیں ادا ہوئیں اور کھانے کا وقت ہوا۔ جب مہمانوں نے حلیمہ کا بنایا ہوا حلوہ چکھا تو سب کے چہروں کے تاثرات بدل گئے۔ مٹھاس کے ساتھ ایک عجیب سی کڑواہٹ تھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کوئی کہتا حلیمہ نے جان بوجھ کر حلوہ خراب کیا، کوئی کہتا کہ شاید اس کا ہنر ختم ہو گیا، اور کوئی کہتا کہ ضرور کسی چیز میں خرابی ہو گئی ہے۔ اسی موقع پر زلیخا خاتون نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا حلیمہ پہلے جیسی نہیں رہی، اور آج اس نے شادی جیسے موقع کا مزہ خراب کر دیا۔ ان کی بات سن کر کچھ اور لوگ بھی شک میں پڑ گئے۔ حلیمہ خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں دکھ تھا، کیونکہ اس نے تو پورے خلوص سے حلوہ بنایا تھا۔ شادی تو ختم ہو گئی مگر حلیمہ کے دل پر الزاموں کا بوجھ رہ گیا۔ اب لوگ اس سے پہلے جیسے نہ رہے۔ عورتیں اکٹھی ہوتی تو سرگوشیوں میں کہتی کہ حلیمہ اب قابل بھروسہ نہیں رہی، مگر حلیمہ نے شور شرابہ کرنے کی بجائے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے سوچ لیا کہ سچ کو ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ سب کچھ سب کے سامنے کیا جائے۔ اگلے ہفتے اس نے گاؤں کی تمام عورتوں کو اپنے گھر بلایا اور کہا وہ آج سب کے سامنے گاجر کا حلوہ بنائے گی تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ تمام عورتیں جمع ہو گئی، زلیخا خاتون بھی موجود تھیں مگر ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حلیمہ نے سب کے سامنے چولہا جلایا، دودھ ڈالا، گاجریں کش کی، مکھن، کیسر، بادام اور الائچی شامل کی۔ ہر قدم سب کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ جب حلوہ تیار ہوا تو اس کی خوشبو نے سب کو پھر سے مسحور کر دیا۔ سب نے حلوہ چکھا تو ذائقہ وہی پرانا، خالص اور لذیذ تھا، نہ کوئی کڑواہٹ، نہ کوئی خرابی۔ اب سب پر حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ لوگوں نے مان لیا کہ حلیمہ بے قصور تھی اور اس کے ہنر میں کوئی کمی نہیں آئی۔ زلیخا خاتون کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ کئی راتوں تک انہیں نیند نہ آئی، یہاں تک ایک دن انہوں نے ہمت کر کے حلیمہ کے گھر جا کر اپنی غلطی قبول کی، آنسوں کے ساتھ معافی مانگی اور سچ سب کے سامنے رکھ دیا۔ حلیمہ نے ان کی بات سن کر دل بڑا کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کا ماحول بدل گیا۔ زلیخا خاتون نے خود کو بدل لیا اور حلیمہ کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی۔ گاؤں میں دوبارہ محبت اور سکون لوٹ آیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے مگر سچائی چاہے دیر سے ہی صحیح آخر کار سامنے آ ہی جاتی ہے، اور جو اپنی غلطی مان لے وہ واقعہ معافی کا حقدار ہوتا ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Also press the bell icon.